بڑی آنت کا کینسر جو ہے وہ دنیا میں پایا جانے والا تیسرا بڑا کینسر ہے، تیسرے نمبر پہ وہ آتا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جان سے جاتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیسے اس کو ارلی ڈیٹیکشن اس کا ٹائم پہ پتہ چل سکتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر اکرام ہے، میں معدہ جگر کا اسپیشلسٹ ہوں۔ فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ کام کرتا ہوں اور شادمان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ بڑی آنت کا کینسر جو ہے یہ ایک بہت ہی کامن کینسر ہے جو کہ ایج کے ساتھ اس کا رسک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ میں 50 سال کی عمر میں لازمی جو ہے وہ اسکریننگ کولونوسکوپی کی جاتی ہے، یعنی کہ بڑی آنت کا معائنہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے ڈیٹیکشن کے لیے، تاکہ یہ ابتدائی جو ہے کنڈیشن میں جو ہے ابتدائی سٹیج پہ اس کا پتہ چلے، کیونکہ اس پہ یہ مکمل طور پہ قابل علاج ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ 50 سال کی بجائے 45 ایئرس پہ جو ہے 45 سال کی عمر پہ اس کی اسکریننگ شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ اس میں اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے، جو عام طور پہ جو سب سے بڑا رسک ہے، وہ ایج ہے۔ جیسے جیسے ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اس کا رسک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی جیسے میں نے ذکر کیا، اور اب جو ہے وہ نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 45 سال پہ ہی اس کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور اسی لیے اسکریننگ کی جو عمر ہے وہ اب 50 کی بجائے 45 پہ آ گئی ہے۔ اس کے بعد فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے جو پیرنٹس ہیں یا آپ کے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں اگر آپ کو کسی کو کینسر ہے تو اس کے بعد آپ کا کینسر کا رسک بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسے سنڈرومز ہیں جو کہ فیملی میں نسل در نسل چلتے ہیں، جسے ہم پالیپوسس سنڈروم کہتے ہیں، پالپ کہتے ہیں غدود کو۔ تو غدود جو ہے وہ عام طور پہ آنت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ آگے چل کے پھر وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو غدود کا مسئلہ ہے، آنت میں پالپس کا مسئلہ ہے، تو بھی آپ کینسر کے رسک پہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے سموکنگ۔ اگر سموکنگ کرتے ہیں آپ تو بہت سارے اور کینسرز کی طرح آپ بڑی آنت کے کینسر کے بھی رسک پہ ہیں۔ شراب نوشی جو ہے وہ بھی کینسر کا رسک جو ہے، بڑی آنت کے کینسر رسک بڑھاتی ہے۔ خوراک کی بات کریں تو اگر آپ بڑا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ رسک پہ ہیں۔ اگر آپ فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں تو بھی کینسر کا رسک آپ میں زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے بڑی آنت کی جسے ہم السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں، یا ایک بڑی ٹرم جو ہے وہ IBD ہے، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے۔ السریٹیو کولائٹس اور کرونز ڈیزیز، یہ دونوں بھی اس کا رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو لوگ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے، ان ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی اس کا رسک بڑھاتی ہے، اور جو لوگ ایکسرسائز ریگولرلی کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں کینسر کا رسک ان میں کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو موٹاپا جو ہے وہ بھی اس کا ایک رسک ہے۔ یاد رکھیے موٹاپے میں بہت ساری بیماریوں کا رسک بڑھتا ہے، جن میں سے کینسر بھی ایک ہے۔ اچھا، اس کی علامات کی اگر میں بات کروں تو وہ فرق ہوتا ہے کہ کہاں پہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جو ہماری آنت ہے وہ بڑی آنت رائٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے نیچے سے، اور وہ گھومتی ہوئی پیٹ کے پورے اور لیفٹ سائڈ پہ آتی ہے۔ تو اس میں عام طور پہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ پخانہ یا بہت پتلا آ سکتا ہے یا قبض کی صورت میں آ سکتا ہے۔ پخانے کے ساتھ خون کا آنا یا پخانہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر بلڈ کا مکس ہو کے آنا، وہ ایک اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر آپ کو کوئی ایک جگہ سے ایک طرف سے گولا بھی محسوس ہو سکتا ہے، اگر جو ہے وہ ٹیومر کا سائز زیادہ ہے۔ اگر ٹیومر بہت بڑھتا ہے تو وہ مکمل آبسٹرکشن یعنی آنت میں رکاوٹ بھی کر سکتا ہے، جس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم ہو سکتا ہے مریض کا، اور بھوک جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں تو یہ بھی اس کی ایک علامت کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس کی تشخیص کی بات کروں تو اس میں جو ہے وہ کولونوسکوپی جو ہے وہ سب سے اچھا ٹیسٹ ہے، جس میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے سیمپل بھی لے لیتے ہیں تاکہ اس کو لیبارٹری بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر علامات شروع ہو رہی ہیں تو اس میں انیشیلی ہم پخانے کا ٹیسٹ کراتے ہیں، ہم امیجنگ کراتے ہیں پیٹ کی، جس میں CT اسکین وغیرہ ہے، وہ ہمیں اچھا سا گائیڈ کر دیتا ہے، اور بایوپسی جو ہے وہ کولونوسکوپی ذریعے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ اس سے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ ٹیومر ہے،
اور اس کی جو ہے اس میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے اور کتنا جو ہے وہ فیٹل ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں اس کے بچاؤ کی، تو دیکھیں جیسے میں نے اس کے رسک فیکٹر کا ذکر کیا ہے، تو آپ کو سب سے امپورٹنٹلی تو یہ ہے کہ فائبر کا استعمال زیادہ سے زیادہ، سبزیاں اور فروٹس جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جو فائبر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ کولن کینسر کے کم رسک پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں تمباکو نوشی اور شراب نوشی جو ہیں یہ اس کا رسک بڑھاتے ہیں۔ ایکسرسائز جو ہے وہ اس کا رسک کم کرتی ہے، اس لیے ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ ضروری ہے۔ وزن کا کم ہونا اہم ہے، بیکاز موٹاپے کے ساتھ اس کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل فیملی ہسٹری ہے کسی کو کینسر کی، یا اسی طرح اگر پہلے غدود رہتے ہیں، پالپس رہتے ہیں، تو پھر اسکریننگ کولونوسکوپی جو ہے بڑی آنت کا، یعنی بصری معائنہ جسے ہم کہتے ہیں، بڑی آنت کا بصری معائنہ کولونوسکوپی، وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور جنرل پاپولیشن میں بھی جو کولونوسکوپی ہے وہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ٹائم سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر تو فار ایگزامپل ابھی غدود بننا شروع ہوا ہے، پالپ ہوا ہے، تو وہ اس وقت اس میں نکال دیا جاتا ہے، جس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ تبدیل ہونا ہوتا ہے کینسر میں۔ تو امریکہ میں خاص طور پہ اس کا جو بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور وہ اسکریننگ پہلے 50 سال پہ کرتے تھے، اب 45 شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ اسکریننگ کی جاتی ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز شروع ہو رہی ہے، پالپ شروع ہو رہا ہے، غدود بن رہا ہے، جو کہ آگے چل کے اس کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اتنا اس پہ وہ گائیڈ لائنز یا اس طرح تو ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ لیکن 50 سال کی عمر میں جو ہے، اور اب نئی جو ہے وہ 45 کی لمٹ ہے، تو 45 کی عمر پہ جو ہے وہ کولونوسکوپی کروانا بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی چیز ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز بن رہی ہے، تو اس کا پتہ لگایا جا سکے، بلکہ وہ انیشیل اس پہ بھی ریموو کی جا سکتی ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کینسر ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاج کی بات کی جائے تو اس میں سب سے جو کسی بھی کینسر میں سب سے جو بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ارلی سٹیج میں اسے پتہ چل جائے، ابتدائی مراحل میں ہو، اور اس کو نکال دیا جائے، سرجری کر دی جائے، اور وہ بھی پھیلا نہ ہو، تو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو سروائیول ریٹ ہے، جو ہم کسی بھی کینسر کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری زندگی پہ ایفیکٹ کتنا ہوتا ہے، تو وہ سروائیول ریٹ بتایا جاتا ہے، 5 سال کا سروائیول ریٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا سروائیول ریٹ باقی جو ہے کینسر، جیسے اگر معدے کے کینسر کی بات کی جائے، غذا کی نالی کے کینسر کی بات کی جائے، تو ان سے بہت اچھا ہے۔ اس کا سروائیول ریٹ عام طور پہ 60% سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انیشیلی اکثر پتہ چل جاتا ہے، اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، سرجری کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اس کی کیمو تھراپی کے افیکٹ بھی اچھے ہیں، اس سے یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے جو تھوڑی بہت ڈیزیز ایکسٹرا اگر فار ایگزامپل ہے لمف نوڈس تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کی ریڈیشنز جو ہے نا وہ بھی دی جاتی ہیں، تو عام طور پہ اس کا جو رسپانس ہے وہ یوزلی نسبتاً بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ارلی جو ہے وہ تشخیص ہوگی، ابتدائی تشخیص مرحلے پہ ہو جائے گی، ٹائم سے پتہ چلے گا، تو صاف ظاہر ہے اس کے افیکٹس جو ہیں وہ ان دی فارم آف سروائیول ہم کہیں تو وہ اچھے آئیں گے۔ تو اگر آپ جو ان رسک میں سے آپ میں کوئی رسک ہے، تو لازمی اس کو اپنی لائف میں آپ بہتری لے کے آئیں۔ اسموکنگ سے وہ پرہیز کریں، شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ وزن اگر آپ کا زیادہ ہے تو اس کو کم کریں۔ ریگولر ایکسرسائز کا جو ہے وہ معمول بنائیں۔ فائبر کا استعمال جو ہے وہ آپ لازمی رکھیں۔ سبزیوں کا استعمال، پھلوں کا استعمال، اور بڑے گوشت کا استعمال جو ہے وہ اس کو کم کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اسکریننگ کولونوسکوپی ہے 45 سال کی عمر پہ، اس کا لازمی شیڈول کریں۔ اپنے آپ قریبی جو معدہ جگر کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں، اور اپنی کولونوسکوپی جو ہے وہ پلان کرائیں۔ تھینک یو۔